I am grateful to the Allah for all of the benefits in my life. Thank you, Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں موجود تھے۔ سلطان اپنی نشست پر بیٹھے گہری سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ تین نوجوان لڑکے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کمرے میں نادر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سلطان کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، آخر مسئلہ کیا تھا؟ دو دوستوں ایک عجیب مقدمہ تھا۔ ان کی نوعیت کی بہت ہی دلچسپ اور مشکل مقدمہ تھا، جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ مقدمہ کچھ اس طرح تھا کہ سلطان کی عدالت میں تین نوجوان موجود تھے، جن میں ایک نوجوان قاضی صاحب کا بیٹا تھا، ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپہ سالار کا بیٹا اور ایک نوجوان سلطان وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان آپس میں بہت گہرے دوست تھے ناظرین، اور ان تینوں دوستوں کی اتنی دوستی گہری تھی کہ جب سلطان اپنے دربار میں کسی دوستی کا ذکر کرتے تو ان تین نوجوانوں کی دوستی کا ذکر ضرور کرتے۔ سلطان وہ واحد شخصیت تھی جو ان تینوں نوجوان کی دوستی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان کو کوئی بھی چیز اتنا متاثر نہیں کر سکتی تھی، حتیٰ کہ بہادری، دلیری اور عقل مندی۔ لیکن ان تین نوجوانوں کی دوستی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا ہوا تھا۔ ناظرین، سلطان نے ان تینوں کو مقدمہ قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کے بجائے خود حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تین نوجوان میں سے ایک کا نام بایوجا تھا، دوسرے کا نام کوکسن اور تیسرے کا نام برہان تھا۔ کوکسن سپہ سالار کا بیٹا تھا، برہان قاضی صاحب کا بیٹا تھا، اور ناظرین بایوجا سلطان وزیر اعظم کا بیٹا تھا۔ وہ تینوں نوجوان قلعہ کے کمرے میں تلوار بازی کر رہے تھے اور جنگ کی مشق کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ تینوں نوجوان بڑے بڑے مدارس کی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم کو مزید ترقی کرنے کے بعد سلطان کے ساتھ جہاد کرنے میں مصروف ہو گئے، اور انہوں نے سلطان کی درخواست کی، حضور آپ اپنے سپاہی بنا لو، ہم اب سلطان کو بہترین سپاہیوں میں بھی شمار کرتے تھے۔ وہ تینوں قلعے کے اندر بڑے سے کمرے میں تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے۔ ان تینوں کے درمیان میز پر ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ وہ خنجر سلطان کا تھا، جو خاص طور پر سلطان نے ان دوستوں کی علامت کے طور پر ان تینوں کو اپنا ذاتی خنجر تحفے میں دیا۔ انہوں نے مشق کرتے ہوئے اس خنجر کو میز کے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ خنجر کے درمیان پڑا ہوا تھا، ان تینوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے، مشق کرتے ہوئے اچانک خنجر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ ان تینوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا، اور اس مشق کے دوران نہ ہی کوئی اس قلعے میں کمرے میں داخل ہوا اور نہ ہی کوئی باہر گیا۔ پورے کمرے کی تلاشی لی گئی، ہر دیوار، ہر الماری، ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن ناظرین وہ خنجر کہیں نہیں ملا۔ اب خنجر اس کمرے میں نہیں تھا اور کوئی کمرے کے اندر داخل بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی باہر گیا تھا۔ خنجر جو کہ سلطان سب سے قیمتی خنجر تھا، ان تینوں دوستوں کے لیے سلطان کی طرف سے تحفہ تھا۔ ان تینوں نے میں اس کسی کے پاس ہو سکتا تھا، لیکن ان تینوں دوستی اتنی گہری تھی کہ ناظرین ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی تلاشی لینے پر رضامند نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے کسی بھی ایک دوست کی تلاشی لی تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی اور دوستی میں درار آ سکتی ہے، اور یہ حرکت ہماری دوستی کو خراب کر سکتی ہے۔ لہٰذا ان تینوں میں سے کسی دوست نے ایک دوسرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ نہ کیا۔ اب وہ تینوں دوست اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئے اور قاضی صاحب کو جا کے کہا کہ ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ کہا کہ ہم تینوں میں سے کسی نوجوان کی تلاشی لیے بغیر خنجر ثابت کر کے دکھاؤ، یہ بات قاضی صاحب نے اب سنی تو بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ بغیر تلاشی کے یہ بات کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے۔ قاضی صاحب کو جب یہ بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا، اب تینوں اپنا مشورہ دیا کہ آپ تینوں اپنا مقدمہ لے کر سلطان کے پاس چلے جاؤ، سلطان کے علاوہ اس مقدمے کو کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، وہ تینوں دوست اپنا مقدمہ لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات تفصیل سے سنی اور پھر کمرے کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اب کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تین دوست موجود تھے، جن میں ایک بایوجا، ایک کوکسن اور ایک برہان تھا۔ وہ تینوں بڑے عہدے دار کے بیٹے تھے۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تینوں دوست تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیارے تھے۔ سلطان یہ عجیب مقدمہ سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو کہا کہ میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔
اس کے بعد اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ خنجر کس کے پاس ہے اور کہاں ہے اور کس کے پاس موجود تھا۔ وہ تینوں بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ ناظرین، آخر کہانی سے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خنجر کس کے پاس ہے؟ لیکن سلطان صاحب نے کہا کہ تینوں دوست سلطان کی کہانی غور سے سنو، کیونکہ وہ سلطان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا اور ایک نوجوان لڑکی۔ نوجوان لڑکا ایک تاجر کا بیٹا تھا، نوجوان خوبصورت لڑکی ایک لوہار کی بیٹی تھی۔ لوہار کی بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ لوہار کی بیٹی تاجر کے بیٹے سے محبت ہو گئی اور تاجر کا بیٹا بھی لوہار کی بیٹی کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور دونوں عصر کے وقت گاؤں کے باہر ڈولان کی جگہ پر بیٹھتے تھے، اور ان کی محبت اتنی پاکیزہ تھی ناظرین کہ اگر ان کو کسی سنسان جگہ پر کوئی دیکھ لیتے تو ان پر شک نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کردار غلط نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا، ان دونوں کی محبت بڑھتی رہی۔ ناظرین، ایک دفعہ تاجر کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ خسارہ ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمیں اجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ تاجر کا وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ لہٰذا تاجر نے اپنے بیٹے کو کہا ہمیں اپنے خاندان سمیت دوسرے شہر کی ہجرت کرنی ہوگی۔ جب یہ بات تاجر کے بیٹے نے سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ میں اپنی محبت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں۔ ناظرین، اب وہ جا کر لوہار کی بیٹی یعنی کہ اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ میرے بابا اس گاؤں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کو چھوڑنے سے پہلے تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑ سکوں۔ اور تو لوہار کی بیٹی نے کہا۔ ناظرین، لوہار کی بیٹی آگے سے چیختی ہوئی بولتی ہے کہ کئی ہفتوں سے میرے بابا زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں، میں اپنے باپ کو اکلوتی بیٹی ہوں، میری ماں مر چکی ہے، میں اپنے باپ کو اکیلا اس گاؤں میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ دونوں اپنے والدین کے اکلوتے تھے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ناظرین، مجبوری میں آ کر ان دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ ناظرین، تاجر کا بیٹا لوہار کی بیٹی کو چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا۔ لوہار کی بیٹی دن رات اس کی محبت میں تڑپتی تو دوسری طرف تاجر کا بیٹا بھی اپنی محبوبہ کے عشق میں پاگل۔ ناظرین، اب تاجر نے جس مقصد کے لیے ان دونوں کو جدا کیا تھا وہ اس کا مقصد پورا نہ ہوا، اور دوسرے شہر میں بھی جا کر اس تاجر کو خسارہ پورا نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ ان کے حالات خراب ہو گئے، ان کے اب فاقے ہونے لگے۔ وقت گزرتا رہا، تاجر کے گھر میں حالات بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اب تاجر کے بیٹے نے سوچا کہ اس طرح حالات چلتے رہے تو میں اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، تو اپنی محبوبہ کے خواب کیسے پورے کروں گا، وہ سب کچھ کیسے پورا کر دوں گا؟ لہٰذا اگر وہ چاہے کسی امیر آدمی سے شادی کر کر اپنی زندگی پرسکون بنا سکتی ہے، اگر اس نے مجھ سے شادی کی تو اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا ناظرین، کیونکہ وہ اس کی محبوبہ تھی۔ وہ پریشان تھا کہ اگر میں نے سب کچھ سچ خط میں لکھ دیا تو میری محبت مجھے کبھی چھوڑے گی نہیں، اور وہ مجھ سے بغیر کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچے گی، لیکن وعدہ بھی کر چکا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس نے خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال بتا دی اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد میرے بابا کا کاروبار صحیح نہ ہوا اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب کئی دن فاقے کرنے پڑ رہے ہیں، لہٰذا تم کسی ایسے آدمی سے شادی کر لو جو تمہاری تمام خواہشات کو، تمہارے خوابوں اور کو پورا کر سکے۔ اگر ہم اس جہاں نہیں ملے تو اگلے جہاں ضرور ملیں گے۔ جب لوہار کی بیٹی نے خط پڑھا تو وہ تڑپنے لگی اور یہ سوچ سوچ کر وہ رونے لگی۔ ناظرین، جس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکا، اس کے بغیر ساری زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اتنے میں اس نے اپنے بابا کو کہا، آپ نے ساری زندگی گزار دی کماتے کماتے، آپ کے پاس کوئی ایسی جمع پونجی ہوگی جس میں آپ نے میرے لیے جمع کر کے رکھا ہو، وہ مجھے دے دیں۔ لوہار سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا جی ہاں بیٹی، ساری زندگی میں آپ کے لیے ہی کماتا رہا ہوں، آپ کی شادی کے لیے میں نے بہت ساری سونے کے سکے جمع کر کر رکھے ہوئے ہیں۔ لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا سے وہ سونے کے سکوں سے بڑی تھیلی لی اور اپنے بابا سے اجازت مانگ کر اس تاجر کے بیٹے کی طرف اسے اپنا سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے پر وہ جا رہی تھی۔ ناظرین، اکیلی لوہار کی بیٹی جا رہی تھی کہ جاتے جاتے رستے میں اندھیرا ہو گیا، اور جب شام کا وقت ہوا تو اس وقت لوہار کی بیٹی کا گھوڑا جنگل کے بیچ میں پہنچ چکا تھا، اور لوہار کی بیٹی نے نہ رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا اگر میں جنگل میں رکی تو میں کسی جانور کا شکار بن جاؤں گی یا پھر کسی مصیبت میں پڑ جاؤں گی۔ وہ تیز رفتار کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے چند ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے لوہار کی بیٹی کو روک لیا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی وہ بھی اکیلی جنگل میں کیا کر رہی۔
تو اس وقت لوہار کی بیٹی نے اس ڈاکو سردار سے ساری حقیقت بتا دی اور کہا میرے پاس 1000 سونے کے سکے موجود ہیں، میں یہ سونے کے سکے لے کر اپنے عاشق کے پاس جا رہی ہوں کیونکہ اس وقت ان سکوں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر تم مجھے یہاں سے صحیح سلامت جانے دو تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، میں یہ سکے اسے دے کر واپس تمہارے پاس آؤں گی اور باقی سکے تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اور وہ سردار بزرگ قسم کا انسان تھا، لہٰذا اس کے لوہار کی بیٹی پہ ترس آ گیا۔ اس نے وہاں سے اسے جانے دیا۔ اب لوہار کی بیٹی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن جب وہ اس شہر کے تاجر کے گھر کے پہنچی اسے پتہ چلا کہ تاجر اس صدمے میں مر چکا ہے کیونکہ اس کا کاروبار بہت زیادہ خسارہ ہوا تھا۔ جب اس کا بیٹا اپنے باپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس جگہ سے شہر کو چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے جانے کا پتہ کسی کو نہیں۔ جب یہ بات لوہار کی بیٹی نے سنی تو اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ واپس روتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں کیا خیال آ رہا تھا کہ میں نے ڈاکو کے سردار سے وعدہ کیا تھا، اب اسے نبھانا ہے۔ اور وہ 1000 سونے کے سکے لیے اس کے ڈاکو کے سردار کے پاس گئی اور بتائی ہوئی جگہ پر گئی، جسے سردار کے پاس پہنچی اور اسے ساری داستان سنائی۔ تو اب اس ڈاکو کو سردار کی بیٹی پر اور ترس آیا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے یہ سونے کے سکے بھی نہیں چاہیے اور تجھے تیری محبت کو تلاش کرنے کی مدد کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جب کسی انسان کو زیادہ ناکام ہوتا ہے تو زندگی اسے ہر طرف سے مشکلات میں ڈال دیتی ہے، تو وہ کہاں رہنے کے لیے جاتا ہے، کیوں میں نے اسے سرزمین کا ایک چپا چھان ماروں گا۔ اس کے بعد سردار نے اس بیٹی کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کو ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں بہت ساری نوجوان بے ہوش حالات میں پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ لڑکا اپنے گھوڑے سے اترا تو اس جگہ پر دیکھا کہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں خوبصورت نوجوان اپنی دنیا اجاڑ کر زمین پر لیٹے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک لوہار کی بیٹی نظر ایک جوان نوجوان پر پڑی، اس کی محبت تھی، وہ ان کے ساتھ زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنا بری طرح رو رہا تھا کہ لوہار کی بیٹی دیکھ کر اسے کلیجہ پھٹنے لگا۔ اور تاجر کا بیٹا اس لیے رو رہا تھا کیونکہ وہ نہ صرف اپنے بابا کا کاروبار گوا چکا تھا بلکہ ایک بابا کو بھی اس کا کاروبار کے صدمے میں گوا چکا تھا، وہ اپنی محبت کو بھی گوا چکا تھا، لہذا رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا، جس سے لوہار کی بیٹی نے عاشق کو دکھایا کہ فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے جا کر گلے سے لگا دیا اور کہا میں اب تمہارے پاس آ گئی ہوں، اب تیری آنکھوں میں ایک بھی قطرہ آنسو کا نہیں آنے دوں گی۔ جب تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس نے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تاجر کی جان میں جان آنے لگی کہ اس کے بعد اپنی محبوبہ سے پوچھا تمہیں میرے ٹھکانے کے بارے میں کس نے بتایا؟ لوہار کی بیٹی نے یہ بات بتائی، لیکن تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم زندگی کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ کے بغیر کسی اور کا سوچ سکتی ہوں؟ تو وہ تاجر کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نے سچے دل سے آپ کو چاہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی غربت کے باوجود آپ مجھ سے شادی کرو اور آپ مزید مشکل میں ڈال دو۔ اسے لوہار کی بیٹی نے کہا اگر تم مر بھی جاتا تو میں کبھی بھی اور کسی سے شادی نہیں کرتی، میں اپنی محبت کا انتظار کرتی۔ پھر لوہار کی بیٹی نے کہا تمہارا دوسرا سوال تھا کہ مجھے یہاں کس نے پہنچایا؟ اس کا جواب ہے کہ مجھے آپ تک اس ڈاکو کے سردار نے پہنچایا جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تاجر کا بیٹا بڑے حیران ہو کر ڈاکو اور اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ تاجر کے بیٹے نے اس وقت اٹھا ڈاکو کے قدموں میں گر گیا اور سردار ڈاکو نے اس کندھے پر اٹھایا اور کہا بے شک ہم ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی جذبات ہیں، میں سچی محبت کی قدر کرتے ہیں، اس لیے میں نے تم دونوں کو ملا دیا۔ اس طرف ڈاکو کی مدد وہ بچھڑے ہوئے محبت والے مل گئے۔ تاجر کے بیٹے نے اپنی محبوبہ کے خوابوں کو دیکھ کر اس سے جدا ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفاداری کو ثابت کیا، اور دوسری طرف لوہار کی بیٹی نے اپنے بابا کی ساری زندگی جمع پونجی اپنی زندگی کے داؤ پر لگا کر اکیلے تاجر کے بیٹے کو تلاش میں نکل پڑے۔ اور تیسری طرف ایک سردار ڈاکو جس کا نام صرف لوٹنا اور لوگوں کو برباد کرنا ہوتا ہے، وہ نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی کو جنگل میں پا کر بھی اتنا کچھ چھینا، نہ کچھ اس سے چھینا اور نہ ہی اس کی عزت کو آنچ پہنچائی، حتیٰ کہ ان دونوں کے آپس میں ملا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان تین نوجوانوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار ہے؟ تینوں نوجوان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غور سے دیکھتے رہے تھے۔ سلطان نے سب سے پہلے بایوجے سے پوچھا بتاؤ ان تینوں میں سے تمہیں کون سب سے زیادہ وفادار لگتا ہے؟ ناظرین، تو بایوجے نے کہا میرا خیال ہے لڑکی نے سب سے زیادہ وفاداری دکھائی، اپنی جان داؤ پر ڈال دی اور اپنے بوڑھے باپ کو بستر پر مرگ اکیلا چھوڑ دیا، اپنی محبت کی خاطر نکل پڑی۔ اب سلطان نے کوکسن سے پوچھا بتاؤ اب تمہیں ان تینوں میں سے کون زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے؟
تو اس نے کہا سلطان معظم مجھے تاجر کا بیٹا سب سے زیادہ وفادار دکھائی دیتا ہے جس نے ایک سچے عاشق ہونے کا ثبوت دیا. اور اب سلطان برہان سے پوچھا بتاؤ ان تینوں میں سے کون سب سے زیادہ وفادار دکھائی ہے. اس نے کہا مجھے ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ڈاکو سردار کا کردار اچھا لگا. سب سے زیادہ انہوں نے وفاداری دکھائی. اگر ڈاکو اپنی وفاداری نہ دکھاتا تو نہ ہی لوہار کی بیٹی اپنی وفاداری محبت ثابت کر سکتی, نہ ہی دونوں ایک دوسرے سے مل پاتے. تینوں کی دلائل سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے برہان سپاہی کو کہا کہ اپنے سینے سے خنجر نکالو. جب سلطان نے یہ بات کہی تو تینوں ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے. جب سلطان کی طرف دیکھا تو سلطان نے پھر اپنی بات دہرائی اور کہا اپنے سینے سے خنجر نکالو. سلطان کا یہ حکم سنتے ہوئے برہان نے اپنے سینے سے خنجر نکال کر سلطان کے سامنے رکھ دیا. ان تینوں دوستوں نے جب گہری دوست سے چوری ثابت ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگے. تب ان تینوں دوستوں نے سوال کیا حضور ہمیں تو یہ امید نہیں تھی تم سے. ہمارا اتنا بڑا گہرا دوست ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے, لیکن ہمیں ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی. حضور آپ کیسے پتہ چلا کہ ہم تینوں میں سے خنجر کس کے پاس ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہانی سناتے کے بعد تم تینوں کی رائے دیکھی تو تم تینوں کی رائے مثبت تھی. جب اس میں تیسرے کی رائے میں ڈاکو ہے یہ سب سے زیادہ وفادار ہے ایماندار لگا تو اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ویسا ہی انسان ہوتا ہے, اس لیے وہ خنجر اس کے پاس تھا. جب سلطان نے بات کہی تو دونوں نوجوان حیران ہو گئے. پھر برہان سپاہی نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حضور مجھے آپ کا خنجر بہت عزیز تھا. جب بھی اسے رکھنے کے لیے میری باری آتی تو میں اسے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا, لیکن میری خواہش تھی کہ یہ خنجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہے. لیکن میں نے اپنے پاس نہیں رکھا تھا سکتا تھا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے اسے اپنے دوستوں سے خنجر مانگ لیا تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں فرق آ جائے. اس لیے میں نے اسے چرانے کا سوچ لیا اور سوچا کہ میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میرے پاس اتنے سلطان کی نشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی, اور اسی لیے میں نے وہ خنجر چرا لیا. یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بے شک تیری سوچ درست تھی مثبت تھی لیکن تیرا طریقہ غلط تھا, لیکن آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں دوستوں سے عہد کر لیا کبھی کبھی اپنی دل میں ایک دوسرے کے لیے غلط فہمی نہیں آنے دو گے. تو سلطان کے سامنے ان تینوں دوستوں نے عہد کیا ہم تینوں کبھی بھی اپنے دلوں میں فرق نہیں آنے دیں گے. وہ خنجر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے بغیر کسی ثبوت کے سلطان نے تلاش کر لیا. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ایچ اسلامک وائس کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک خیال رکھیں. اللہ حافظ.